معزز خواتین و حضرات، آداب عرض ہے۔ او لیولز 3248 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ نوٹ میکنگ کے حوالے سے 3248 کے نصاب کا حصہ ہے، جو کہ پیپر 1 کی مشق نمبر 3 ہے۔ تو پیپر 1 کی مشق نمبر 3 نوٹ نویسی یا نوٹ میکنگ کا جو سوال ہے اس کے حوالے سے ہمارے اساتذہ کے کچھ سوالات تھے، مختلف فورم پر جو سوالات پوچھے گئے ان کو سامنے رکھ کر میں کوشش کروں گا کہ نصاب کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیمپل کوسچنز ہو سکتے ہیں یا اس کے جو ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں اس پر بھی کچھ بات چیت کی جائے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نصاب کی طرف آتے ہیں۔ 2024 سے 26 کے لیے 3248 کا جو نصاب اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اس میں پیج نمبر 11 میں جو نوٹ میکنگ کے حوالے سے ٹاپک ایریاز کا ذکر کیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیسیجز ہوں گے اس کی آؤٹ لائن کیا ہے، وہ اس صفحے پر درج ہے۔ ذرا سا اس کا بغور مطالعہ کر لیجئے کہ یہ جو ٹیکسٹ جو یوز کیا جائے گا نوٹ میکنگ کے لیے، اس میں جن موضوعات کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا اس میں کنزرویشن ہے، انوائرمنٹ ہے، کلچر ہے، ہسٹری، سائنس، ٹیکنالوجی، میوزک، آرٹ اینڈ ہیومن اچیومنٹ، یہ ایریا جو ہے یہ ہمیں نصاب میں بتایا گیا۔ یعنی یہ ایک بہت ضروری بات ہے نصاب کے اس صفحے کو دیکھنا کہ ہم بچوں کو جو عبارتیں نوٹ میکنگ کے لیے دیں یا جن عبارتوں سے نوٹ میکنگ کی مشق کروائی جائے ان کی موضوعات کس قسم کے ہونے چاہیے اور ان کا دائرہ کار کیا ہے۔ عموماً جو کتابیں اس وقت جلد بازی میں مرتب کی گئیں، ایک بار پھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان مرتبین نے لگتا ہے نصاب کے اس صفحے کو دیکھا ہی نہیں ہے اور الل ٹپ ادھر ادھر سے مختلف عبارتیں لے کر کے اپنی کتابوں میں بھر دیا ہے، جبکہ او لیول نصاب 3248 میں باقاعدہ پیج نمبر 11 میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ وہ ٹاپک ایریا ہے، یعنی جن موضوعات پر بچوں کو اقتباسات اور عبارتیں دے کر نوٹ نویسی اور سمری کی مشق کروانی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سائنس ایک بہت پھیلا ہوا دائرہ ہے، ٹیکنالوجی، تاریخ، ثقافت، موسیقی، مصوری اور ہیومن اچیومنٹ میں کھیل اور کھلاڑی، میوزک کے بڑے لوگ، فلم، ٹیلی ویژن، ہر کوئی آ جاتا ہے۔ تو انوائرمنٹ اور کنزرویشن سے شروع ہونے والا سلسلہ آخر میں ہیومن اچیومنٹ پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور یہ وہ دائرہ ہے جس پر ہمیں مختلف عبارتیں بچوں کو مشق کے طور پر پیش کرنی چاہیے۔ میں نے سوچا کہ شروع میں ہی اس بات کی وضاحت ہو جائے تاکہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ ایک کتاب میں جو اچھی کتاب ہو سکتی ہے اس کتاب میں کس قسم کے موضوعات کا ہونا لازمی ہے یا ضروری ہے۔ اچھا، اب اس ایکسرسائز نمبر 3 میں جس کو ہم نوٹ میکنگ کا نام دے رہے ہیں، اس میں ایک ایگزامنر کہتا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ایک لمبی عبارت کو یعنی لمبے پیسج کو پڑھیں گے سب سے پہلے، جو کہ پرنٹڈ صورت میں ان کے سامنے ہوگا، اور پھر جو کوسچن اس کے بعد لکھے ہوئے ہوں گے اس کے بارے میں بریف نوٹ یعنی بہت ہی مختصر انداز میں نوٹ لکھیں گے۔
اور ہر سوال کے آگے ایگزامنر کہتا ہے کہ نمبر آف سپلائڈ ہیڈنگز، یعنی جتنی ہیڈنگز وہ لکھیں گے اس کے آگے وہ نمبر بھی درج ہوں گے. جتنے نمبروں کا سوال ہوگا اتنی ہیڈنگز یا اتنے پوائنٹس، اتنے نکات طالب علموں کو لکھنے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس صفحے پر جو صفحہ نمبر 12 میں نصاب کے جو 21 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے، اس کے صفحہ نمبر 12 میں جو اور بات کی گئی وہ یہ ہے کہ اس کے نمبر ٹوٹل 9 ہیں، اور اس میں اسسمنٹ آبجیکٹو R1 R2 R3 اور R4 ہے. R کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ 1 میں کیا چیز چیک کی جائے گی، ریڈنگ 2 میں کیا چیز چیک کی جائے گی، ریڈنگ 3 میں کیا چیز چیک کی جائے گی، اور R4 یعنی ریڈنگ 4 میں کیا چیز چیک کی جائے گی. ابھی ہم اس کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں. آئندہ جب سلائیڈز آگے بڑھیں گی تو یہ باتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اس وقت تک جو ہم بات سمجھے وہ کیا ہے کہ ٹاپک ایریا کیا ہے اس سوال کے لیے، یعنی وہ موضوعات کس قسم کے ہونے چاہیے، وہ عبارتیں کس قسم کی ہونی چاہیے جس کے اوپر نوٹ میکنگ کا کام کروانا ہے، اور پھر اس کی اسسمنٹ کیسی کی جائے گی، اس اسسمنٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں. جب ہم اسسمنٹ آبجیکٹیو کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جو R1 R2 R3 اور R4 ہے، اس میں R1 سے کیا مراد ہے؟ آئیڈینٹیفائی اینڈ سلیکٹ ریلیونٹ انفارمیشن، یعنی جو بات عبارت سے پوچھی گئی ہے سوال کی شکل میں، نوٹ میکنگ کے سوال کی شکل میں، اس کو کیا کرنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کی شناخت کرنی ہے اور انتخاب کر لینا ہے. سب سے پہلی بات ہے یہ ریڈنگ کا، چونکہ یہ سارا پیسج جو ہے عبارت نمبر 1 جو شارٹ کوسچن آنسر ہے، اس کے بعد بچے نے کیا ملٹیپل میچنگ، اور یہ جو تیسرے مرحلے پہ جب بچہ پہنچا، طالب علم پہنچا، تو تیسرے مرحلے پہ بھی ساری جو اسسمنٹ ہے وہ ریڈنگ کے اوپر ہے، یعنی اس کی جو ریڈنگ کی صلاحیت ہے اس کو جانچنا مقصد ہے. لہٰذا اسسمنٹ آبجیکٹو 1 میں کلیئر ایگزامنر کہتا ہے کہ وہ شناخت کر سکیں اور انتخاب کر سکیں درست معلومات کا، وہ معلومات جو ان سے پوچھی گئی ہیں. اس کے بعد پھر دوسری جو بات R2 میں کی گئی وہ ہے انڈرسٹینڈ آئیڈیاز، اوپینینز اینڈ ایٹیٹیوڈ، یعنی خیالات، آرا یعنی رائے وغیرہ، اور انداز کو سمجھ سکیں. طالب علم جو خیالات اس عبارت میں پیش کیے گئے ہیں، جو رائے پیش کی گئی ہے اور جو انداز اپنایا گیا ہے، ان باتوں کو طالب علم سمجھ سکیں. اور جو R3 ہے وہ کیا ہے؟ شو انڈرسٹینڈنگ آف دا کنیکشنز بٹوین آئیڈیاز، اوپینینز اینڈ ایٹیٹیوڈ. اب اس کے بعد تیسری بات کیا ہوئی کہ خیالات، آرا اور انداز کے درمیان تعلق کو پہچان سکیں، ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے اس کا. یہ تیسری اسسمنٹ آبجیکٹیو ہے. اور چوتھی کیا ہے کہ انڈرسٹینڈ واٹ از امپلائڈ بٹ ناٹ ڈائریکٹلی اسٹیٹڈ، ای.جی. جسٹ رائٹرز پرپز، انٹینشنز اینڈ فیلنگ ایکسیٹرا، یعنی مصنف کے جو مخفی معنی ہیں اس عبارت کے اندر، مخفی چھپے ہوئے معنی، مصنف نے عبارت میں جو چھپی ہوئی بات کی ہے، ٹھیک ہے، جو چھپی ہوئی بات ہے، مخفی بات ہے، اس کو بھی سمجھ سکیں، توجہ دے سکیں، اس کی تہ تک پہنچ سکیں بچے. یہ چوتھی R4 ہے. تو یہ 4 ایسی ریڈنگ کی باتیں ہیں جس کو جانچنا مقصد ہے اس ایکسرسائز کا، اس مشق کا. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایگزامنر نے جو اسپیسمنٹ پیپر بھیجا ہمیں، اس میں یہ آموں کے بارے میں ایک طویل عبارت دی. اس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ یہ عبارت تقریباً کوئی 500 الفاظ سے زائد ہیں اس عبارت کے. یعنی یہ عبارت جو ہے، جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ عبارت 500 الفاظ پر یا اس سے زیادہ، 500 سے 600 الفاظ تک بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر مشتمل ہے یہ عبارت. اور یہ عبارت آپ کو پتہ ہے آموں کے بارے میں ہے. آپ نے ضرور اس عبارت کا مطالعہ کر لیا ہوگا. میں یہاں صرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس عبارت کو کیسے بچوں کو کروانا چاہیے. تو آپ اگر اس عبارت کو غور سے دیکھیں جو آموں کے بارے میں ہے، اس عبارت کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ یہ سوال نوٹ میکنگ کا تیسرا سوال ہے 3248 پیپر 1 کا، لہٰذا ہر سوال کے نمبروں کے ساتھ وقت یعنی
اس سوال کو کتنی دورانیے میں ختم کرنا چاہیے، اس کا تعین کرنا بھی ضروری ہے۔ بچوں کو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے یہ سمجھانا ضروری ہے کہ طلبہ اس سوال کو کتنی دیر میں مکمل کریں۔ تو اگر آپ تیسرے سوال پہ جب پہنچیں تو آپ بچوں کو سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کو یہ سوال 25 منٹ سے پہلے مکمل کرنا ہے، 20 سے 25 منٹ کے اندر یہ کام مکمل ہونا چاہیے۔ اب 20 سے 25 منٹ میں یہ کام کس طرح مکمل ہوگا؟ سب سے پہلے بچوں کو جو مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں اس سوال میں، اسے پڑھوا کر اور اس کے بعد عبارت کی بلند خوانی کروائی جائے، عبارت کو پڑھوایا جائے، اور جب بچے عبارت پڑھنا شروع کریں تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بتایا جائے، طلبہ کو یہ بتایا جائے کہ جہاں جہاں تمہیں کوشچن سے ریلیونٹ نکات ملتے چلے جائیں اسے انڈر لائن کر لیں۔ جیسے دیکھیں اس پیسج میں ہم نے انڈر لائن کروایا ہوا ہے بچوں سے۔ سب سے پہلے بچوں سے کیا کروایا ہے؟ یہ سوالات پڑھوانے کے بعد، سوالات کیا ہیں؟ آم اگانے کے 2 طریقے۔ نوٹ میکنگ کے سوالات میں کیا پوچھا گیا ہے؟ آم اگانے کے 2 طریقے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ زیادہ برآمد ہونے والے آم کی 3 خصوصیات۔ تیسرا سوال پوچھا گیا ہے آم کی کاشت میں مغلوں کا کردار، اور چوتھا سوال کیا ہے؟ آم کی پیداوار اور فروخت میں اضافے کے لیے 2 تجاویز۔ 9 نمبر ہیں۔ کسی جگہ 2 باتیں پوچھی گئی ہیں، کسی جگہ 3 باتیں پوچھی گئی ہیں، اور اگر آپ اسپیسمنٹ پیپر کو دیکھیں تو 2 نکات پوچھنے کی جگہ پر 2 لائنیں ہیں، 3 نکات پوچھے گئے ہیں تو 3 لائنیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک نقطہ یا ایک نوٹ جو ہے وہ ایک لائن سے زیادہ نہیں لکھنا ہے، ایک لائن کے اندر، ایک سطر کے اندر ہی سب بات کرنی ہے۔ اگر دوسرا نقطہ ہے تو دوسری سطر میں کی جائے۔ اسی طرح اگر کسی سوال میں 3 نکات ہیں، 3 باتیں پوچھی گئی ہیں تو اسے الگ الگ سطور میں لکھا جائے، الگ الگ سطور میں تحریر کیا جائے۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو بچوں کو سکھانا چاہیے۔ تو یہ جو 3 سوالات تھے ہمارے، ان 3 سوالوں کے لیے بچوں نے یہ ریڈنگ شروع کی اور پھر سب سے پہلے انڈر لائن کر لیا۔ یہ سارا جو پروسیس ہے، یہ سارا جو کام ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 سے 12 منٹس میں ہو جانا چاہیے۔ پڑھنا سوال کو، پھر عبارت کو پڑھنا اور پھر انڈر لائن کر لینا، یہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ میں یہ سارا پروسیس، یہ سارا مرحلہ طے کر لینا چاہیے۔ ایک 500 الفاظ کی عبارت کو پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا وقت کافی ہے۔ بچے اسے آرام سے ٹھہر کے بھی پڑھیں تو 10 منٹ میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مارجن دینا چاہیے کہ کوئی بات ان کو نہیں سمجھ میں آئے تو عبارت کے اس حصے کو دوبارہ پڑھ کے بھی ان تمام نکات تک وہ پہنچ جائیں۔ اب جیسے کہ اس میں کہا گیا کہ آم اگانے کے 2 طریقے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 2 طریقوں کے بارے میں یہاں بچے نے انڈر لائن کر لیا کہ بھئی کون سا طریقہ ہے، کون سی وہ بات ہے یا کون سا طریقہ ہے۔ اب اس میں 2 طریقے کیا ہے؟ تخمی آم جنہیں گٹلی کی مدد سے اگایا جاتا ہے، یہ دیکھیں گرین سے انڈر لائن کیا ہوا ہے سب سے پہلے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے آموں کی پیوند کاری اور قلموں کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں بچہ جب انڈر لائن کر لے گا تو لکھنے میں زیادہ وقت نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جب دوسرا سوال بچہ پڑھے گا، طالب علم جب دوسرے سوال پہ پہنچے گا تو اس دوسرے سوال پہ جب بچے نے سوال پہلے سے پڑھ لیا کہ زیادہ برآمد ہونے والے آم کی 3 خصوصیات کیا ہیں، تو اس کے بعد وہ پھر عبارت میں جائے گا اور عبارت میں جا کر کے وہ تمام نکات جو اس نے پڑھے تھے وہ ان نکات کو فوراً انڈر لائن کر لے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ نکات کیا ہیں؟ اگر آپ غور کریں وہ نکات کیا ہیں؟ یہ پوری عبارت ہے آپ کے سامنے، ریڈنگ کر رہا ہے بچہ۔ ریڈنگ کرنے کے بعد اس نے سوال پڑھ لیا کہ زیادہ برآمد ہونے والے آم کی 3 خصوصیات کیا ہیں، 3 مارکس ہیں، 3 لائنیں ہیں، 3 لائنوں میں جواب لکھنا ہے، تو اس کو پھر کیا کرے گا بچہ؟ اس کو انڈر لائن کر لے گا اور پھر بتائے گا کہ بھئی زیادہ وزندار قسم کے آم جو ہیں برآمد کیے جاتے ہیں، یا صرف زیادہ وزندار قسم کے آم، اتنا بھی لکھ دے۔ اسی طریقے سے دوسرا کون سا پوائنٹ ہے کہ شیلف لائف کے اعتبار سے جو بہتر ہوں، اور تیسری کیا بات ہے کہ اس کے چھلکے جو موٹے ہوں تاکہ ترسیل یا جب اسے کہیں دوسرے شہر دوسرے ملک بھیجا جائے تو نقصان نہ پہنچائے۔
یہ سب باتیں بچے نے نوٹ کر لی, انڈر لائن کر لیا. دیکھیں یہ تینوں بچوں 4 بات کو یہاں پر بلو رنگ سے انڈر لائن کیا گیا ہے. اس کے بعد بچہ کیا کرے گا, تیسری بات کو نوٹ کرے گا, اور تیسری بات نوٹ کرنے کے بعد کیا ہے, سوال پڑھ کے آم کی کاشت میں مغلوں کا کیا کردار ہے. اب پھر وہ پیسج میں جا کر کے 2 باتیں, کیونکہ 2 بات پوچھی گئی ہے, 2 باتیں لکھے گا کہ بھئی زیادہ تر قلمی قسم کے جو آم ہیں وہ مغلوں نے متعارف کروائی ہیں. اور پھر کیا ہے, دوسری کیا بات ہے کہ تخمی پیڑ میں قلم مغل بادشاہ بابر کے پردادا تیمور لنگ نے لگائی تھی. یہ سب باتیں وہ انڈر لائن کرتا چلا جائے گا. اس کے بعد جب وہ ساری باتوں کو انڈر لائن کر لے گا, 9 نمبروں میں سے 9 باتیں اسے مل چکی ہوں گی, تو یہ جو سارا پروسیس ہے یہ 10 سے 12 منٹ میں ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد بچہ جو ہے اس کے جوابات دی گئی لائنوں میں سطور میں تحریر کر دے گا. اب دیکھیں یہ مارک سکیم آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. وہ جو انڈر لائن کی گئی باتیں تھیں یہ اس کی مارک سکیم ہے. مارک سکیم میں جو باتیں بتائی گئیں وہ بالکل سلیبس میں جو عبارت ہے اس کے مطابق ہیں. تو یہ جو کوشچن نمبر 16, 17, 18 اور 19 میں 2 نمبر, 3 نمبر, 2 نمبر اور 2 نمبر کے 4 سوال پوچھے گئے ہیں, اس کے جوابات بچے بڑی آسانی سے لکھ لیں گے. 12 منٹ میں سب چیزوں کو نکالیں گے اور اگلے 10 منٹ میں, اگلے 12 منٹ میں وہ آرام سے صاف ستھرے انداز میں ان 9 نکات کو, ان 9 باتوں کو, 9 نوٹ نویسی کے پوائنٹس کو آرام سے لکھ دیں گے جو سطور جس سوال کے نیچے دی گئی ہیں. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کی بنیاد پر آپ اس کام کو کریں گے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہم نے اپنی کتاب میں جو بھی معیارات رکھے وہ کس قسم کے ہیں, اور کیا ہم نے نصاب میں جو متعین کردہ اصول ہیں, جو باتیں بتائی گئی ہیں, اس کو فالو کیا ہے کہ نہیں کیا. تو جناب جب آپ بادبان اردو پرچہ اول بک 1 کو دیکھتے ہیں تو نصاب کی مشق نمبر 3 کے لیے اس کتاب میں جو صفحہ نمبر 164 ہے اس سے لے کر 235 تک ہم نے بہت سی عبارتیں سلیبس کی آؤٹ لائن میں درج ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈالی ہیں جو کہ آپ کے ایگزامنر چاہتے ہیں, جس کے مطالعے کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ دیگر کتابوں میں اس بات کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے کہ موضوعات کس قسم کے بچوں کو پڑھوانے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو یہ ٹاپک ایریا ہے, کنزرویشن, انوائرمنٹ یعنی ماحولیات, آثار, کلچر یعنی ثقافت, تاریخ, سائنس, ٹیکنالوجی, میوزک, آرٹ اور ہیومن اچیومنٹ کے حوالے سے جتنی موضوعات ہو سکتے ہیں ہم نے اس کا مختلف سیکشنز میں, کتاب کے مختلف حصوں میں تعین کرنے کے بعد اسے اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا. یعنی جنگلی حیات ہے تو ہم نے جنگلی حیات میں چکور, گدھ, الو, مہمان پرندے اور دیگر یہ سمجھ لیں یہ وہ ٹاپک. یہ 35 ایسی عبارتیں ہیں, 35 عبارتیں. اگر آپ اس 2 صفحے کو دیکھیں تو یہ نوٹ نویسی اور خلاصہ نویسی کے لیے دی گئی 35 عبارتیں ہیں. اچھا یہ 35 عبارتیں بالکل سلیبس میں جو ٹاپکس دیے گئے تھے اگر آپ دیکھیں تو اس میں زبان اور ادب ہے, فلم اور ریڈیو ہے, کھیل اور صحت ہے, تاریخ ہے, سیاحت و ثقافت ہے, ٹیکنالوجی ہے اور متفرق عنوانات یعنی مختلف قسم کے عنوانات ایک جگہ شامل کر دیے گئے ہیں. تو یہ وہ ٹاپک ایریا ہے جس کو سلیبس کی آؤٹ لائن سے نکال کر کے یہ عبارتیں تیار کی گئی ہیں. اور ان عبارتوں کے بعد کیا ہے سلسلہ کہ اگر ہم دیکھیں تو ان عبارتوں کو بہت اچھے طریقے سے متعین کردہ ورڈ لمٹ یعنی 500 سے 550 الفاظ کے اندر بنانے کے بعد اس کے سوالات بنائے گئے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان سوالات کو بچوں سے پریکٹس کے لیے یہ وہ موضوعات ہیں. آپ دیکھیے جنگلی حیات میں ہم نے گدھ, آلو, مہمان پرندے اور گدھا اس کے حوالے سے عبارتوں کو منتخب کیا. اس کے بعد پھل, پھول اور پودے, اس میں چمیلی کا پھول, بانس کے پودے, کینو, شاخ تراسی, صنوبر کے درخت, کھجور, یہ سب جو ہے موضوع کا جو ہے انتخاب کیا گیا. زبان و ادب میں اردو زبان اور ادب کا مقام و مرتبہ, اردو لشکری زبان ہرگز نہیں, آب حیات کے لطیفے, تھوڑا سا بچہ لٹریری ٹیسٹ سے بھی واقف ہو. اسی طرح فلم اور ریڈیو میں برصغیر میں ریڈیو کا آغاز اور لائونل فیلڈن کا کیا کردار تھا اس میں. پہلی فیچر فلم دا گریٹ ٹرین رابری, چارلی چیپلن. پھر کھیل اور صحت میں ورزش, صحت و صفائی, عمران خان, سمیع اللہ اور کلیم اللہ, پاکستان ہاکی کا روشن باب, یہ سب موضوعات ہیں جو ہم نے اس میں شامل کیے. تاریخ کے مضمون میں دیکھیں تو ابن خلدون, سوشل سائنسز کا بانی, کوہ نور ہیرا, عالمی ورثہ, سیاحت, سفر, مختلف موضوعات جو ہیں.
پیشے اور ٹیکنالوجی کے اثرات، حفاظتی کیمرے، لازمی ووٹنگ، کوئلے کی کانیں، یہ ہیں وہ عبارتیں، ان کے موضوعات. اور پھر اس طریقے سے بچوں کو ہدایت فراہم کی گئی ہے کتاب میں، اور بتایا گیا ہے کہ کون کون سی ایسی ضروری باتیں ہیں 9 نمبروں کے لیے، کون کون سی باتوں کو ان کو پیش نظر رکھنا ہے. اور یہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے باتیں بتائی گئی ہیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ سطور میں کیسے جواب لکھنا ہے. اب جواب لکھتے ہوئے بعض سوالات جو اساتذہ پوچھتے ہیں کہ جوابات پورے جملے کی صورت میں لکھا جائے یا جوابات جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ فقروں کی صورت میں لکھا جائے. تو آپ جب اس ہدایت کو پڑھیں گے غور سے تو اس ہدایت میں ہر بات آپ کو پوری وضاحت سے مل جائے گی. اگر آپ اہم نکات کو پڑھیں تو اہم نکات میں جو باتیں ہم نے شامل کی ہیں آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر اس سوال کا جواب ان ہدایات والے صفحات میں موجود ہے جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں؟ جیسے اگر آپ اہم نکات سے اوپر والے پوائنٹ کو دیکھیں تو جواب میں شامل معلومات فقرے یا جملے دونوں صورتوں میں قابل قبول ہوں گے. اگر آپ کرسر کو دیکھیں تو یہ جو کرسر میرا جہاں پر اس وقت ہے، کرسر جو ہے جہاں پر ہے اس سے اوپر والے پوائنٹ سے نیچے والے پوائنٹ پہ ہیں تو کیا لکھ رہے ہیں؟ نوٹ بناتے ہوئے زبان اور املا کا خیال رکھنا ہے، پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جواب میں شامل معلومات فقرے یا جملے دونوں صورتوں میں قابل قبول ہوں گے. اب یہ جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان ہدایات میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، درج ہے. آپ غور سے ہدایت پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی کام کی باتیں ہیں جسے ذہن میں رکھنا ہے بچوں کو، اور اس کے بعد جواب کی کاپی میں ان پوائنٹس کو، ان نکات کو جو نوٹ میکنگ کے حوالے سے انہوں نے انڈر لائن کیا تھا اس سے پہلے، اسے درج کرنا ہے. اب یہاں پر مختلف باتوں کو سمجھنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھ لینا ہے کہ ان 9 نمبروں کے لیے جو پیپر ہے وہ یہ کتاب ہماری کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے. تو تفصیلی جو عبارت ہے اس سے مختصر نوٹ جب تحریر کیے جائیں گے تو کل نمبر اس کے 9 ہیں. عبارت کے نیچے 4 مختلف سوال کی شکل میں اشارے موجود ہوں گے اور ہر سوال جو ہے وہ اس کے نمبر وہاں پہ لکھے ہوئے ہوں گے. سوال کے نمبر ہوں گے 16, 17, 18 اور 19. کوشچن نمبر 16, 17, 18 اینڈ 19 یہ کوشچن کا نمبر ہے اور ہر سوال کے آگے 2 یا 3 نمبر لکھے ہوئے ہوں گے. اب بچے ان 2 اور 3 نمبروں کے لیے 2 اور 3 نکات، مختصر نکات نکالنے کے بعد عبارت سے اسے ان سطور میں تحریر کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس کتاب میں نوٹ نویسی کی مشق کے لیے جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا تھا اس کے حوالے سے میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ اس میں قدرتی وسائل کا تحفظ، ماحولیات، ثقافت، تاریخ، فنون، موسیقی، سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر جو موضوعات ہیں، جنگلی حیات، پھل پھول، انسانی اور جو اچیومنٹ ہے، زبان و ادب ہے، ان سب موضوعات کو ان عبارتوں میں شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ 9 نمبروں کے اس سوال میں 500 سے 550 الفاظ پر مشتمل عبارت دی جائے گی، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ہیڈ لائنز کی شکل میں یا ہیڈنگز کی شکل میں کچھ باتیں پوچھی جائیں گی یا سوال کی شکل میں کچھ باتیں پوچھی جائیں گی. سرخیوں کی شکل میں، ہیڈنگز کی شکل میں کچھ باتیں پوچھی جائیں گی، 2 اور 3 باتیں، اسے آپ تحریر کریں گے. مشق میں طلبہ جو ہے اس کی پڑھنے کی صلاحیت کو جانچنا مقصد ہے، پڑھنے کی صلاحیت کو. تو اب اس میں زیادہ جو ہے وہ اس پہ امفیسائز نہیں کرنا ہے کہ زبان بھی بالکل ٹھیک ہو، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے نوٹ بناتے ہوئے کہ زبان و بیان کی غلطیاں نہ ہوں، املا کی غلطیاں نہ ہوں. سرخیوں میں جو بات پوچھی گئی ہے براہ راست وہی بات درج کی جائے اور جواب میں جب کوئی بات شامل کی جائے تو وہ جواب مکمل جملے کی شکل میں ہو یا فقرے کی شکل میں ہو. آخری پوائنٹ کیا ہے؟ فقروں کی شکل میں ہو. فقرے، اگر ایک فقرے میں بات پوری ہوتی ہے تو فقرے بھی جواب مانے جائیں گے اور اگر ایک مکمل جملے میں بات پوری ہو رہی ہے تو جملہ بھی جواب مانا جائے گا. تو یہ ساری ہدایات بچوں کو اچھی طرح سے بتانے کے بعد اہم نکات جو کتاب میں تحریر ہیں اس کو سمجھانے کے بعد، یہ میں نے ذرا بولڈ کر کے یہاں لکھا ہے، ورنہ کتاب اگر آپ دیکھیں تو کتاب کا صفحہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسے اس انداز میں پیش کیا گیا ہے. کتاب میں یہ جو طریقہ ہے یہ وہ انداز ہے کتاب کا. کتاب میں یہ ساری باتیں اسی طرح درج ہیں جسے ابھی ہم نے بولڈ کر کے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، کیونکہ موبائل میں دیکھتے ہوئے چیزیں بڑی چھوٹی نظر آتی ہیں تو اس لیے دوبارہ سے ٹائپ کر کے ان چیزوں کو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو وہ اس میں دورانیہ تک بتایا گیا ہے. کتاب میں، کتاب کی ہر مشق میں اگر آپ اس صفحے کے آخر میں جائیں تو لکھا ہوا ہے دورانیہ. بالکل واضح طور پہ بچوں کو بتایا گیا ہے کہ اس مشق کے اختتام پر طلبہ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 25 منٹ کے اندر اس مشق کو مکمل کر سکیں.
یہ ہدایت بھی بچوں کو موجود ہے. ہر بات ان ہدایات والے صفحات پر موجود ہے. اس کے بعد یہ اسٹائل ہے ہماری کتابوں کا. ہم نے کتابوں میں نہ صرف سوالات یا سرخیاں پیش کی ہیں عبارت کے ساتھ، بلکہ سمری کو بھی وہیں سمیٹا ہے تاکہ صفحات ضائع نہ ہوں اور آپ کو 2 سال اور 3 سال کا کنٹینٹ بھرپور انداز میں ملے. کسی بھی مشق میں اس کتاب میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو 35 سے 40 عبارتیں ملیں گی. آپ اسی میں سے ایگزام کے پیسیجز کا تعین کر لیں، اسی میں سے آپ جو ہے مختلف مشقوں کو کروانے کے لیے اپنا جو ہے وہ پلاننگ کر لیں، منصوبہ بندی کر لیں کہ کون سی عبارت کو مہینے میں کتنی کروانی ہے. آپ کے پاس کنٹینٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اس کتاب میں. ہر سوال کے لیے 35 سے 40 عبارتیں موجود ہیں. جیسے یہ چکور کے بارے میں ہے تو آپ چکور. اچھا، پھر ایک اور جو خوبی ہے اس کتاب کی وہ کیا ہے کہ ہر عبارت کے بعد، یعنی چاہے وہ مشق نمبر 1 کی عبارت ہو، مشق نمبر 2 کی عبارت ہو، مشق نمبر 3 کی عبارت ہو، ہر عبارت کے بعد 50-40 ایسے مشکل الفاظ جو بچوں کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اس کے معنی کو سمجھنے میں، اسے انگریزی کے طور پر بھی، انگریزی اس کا متبادل بھی لکھ دیا گیا ہے تاکہ روانی کے ساتھ بچے پڑھ سکیں. مشق میں ٹرانسلیشن میں تو یہ بات کام آئے گی ہی، ٹرانسلیشن میں یہ مدد کرے گی، لیکن ساتھ میں بچے اس وقت ٹیچرز کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے، آسانی سے عبارتوں کو پڑھیں گے اور جواب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ چکور کے بارے میں جو یہ عبارت ہے، اسے جب بچے 10 منٹ کے اندر پڑھ لیں گے، مثلا بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے جو ایک نہایت خوبصورت پرندہ ہے. پاکستان کے علاوہ عراق میں بھی اس پرندے کو قومی پرندہ مانا جاتا ہے. یہ پرندہ اپنی سریلی آواز اور رنگت کی وجہ سے مشہور ہے. پاکستان میں اس پرندے کی تقریباً 30 اقسام پائی جاتی ہیں. یہ گول مٹول شرمیلا پرندہ اپنے پروں پر سفید اور کالی رنگ کی پٹیوں کی وجہ سے دوسرے پرندوں سے بالکل الگ دکھتا ہے. اس کی سرخ چونچ اسے مزید خوبصورت بناتی ہے. سرخ رنگت کی وجہ سے اس کی چونچ کو قیمتی پتھر مرجان سے تشبیہ دی جاتی ہے. اس کے پیروں کا رنگ بھی گاجر جیسا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا پیراگراف ہے، چکور پاکستان کے علاوہ ہندوستان، افغانستان، مشرق وسطیٰ، نیوزی لینڈ اور بہت سے ممالک میں پایا جاتا ہے. اس پرندے کی لمبائی 32 سے 35 سینٹی میٹر ہوتی ہے. چکور ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں رہنے کو پسند کرتے ہیں. یہ گہری پہاڑی گھاٹی، درختوں، جھاڑیوں یا چھوٹی چھوٹی چٹانوں میں اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. چکور کے بچے کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، لیکن بڑے ہو جانے کے بعد مختلف اقسام کے اناج اور پتے بھی کھاتے ہیں. پالتو ہونے کی صورت میں اس پرندے کے شرمیلے پن کی وجہ سے کھانا کھلانا اور بیماری میں دوا پلانا آسان نہیں ہوتا. اب اس طریقے سے بچے ریڈنگ شروع کریں گے. ریڈنگ کرنے کے بعد بچے جب اس سوال پہ پہنچیں گے تو سوال پڑھنے کے بعد اب ان کے جوابات کو انڈر لائن کرنا شروع کر دیا. سوال پڑھا. سوال کیسے پڑھا کہ سوال پڑھا کہ آپ دیکھیے کہ سوالات جو ہیں نا بچے پہلے پڑھ لیں گے، اور سوالات پڑھنے کے بعد اس میں بچے کیا کریں گے کہ چکور سے متعلق 2 اہم معلومات بتائیے. تو جب بچے سوال یہ پڑھیں گے کہ چکور سے متعلق 2 اہم معلومات بتانی ہیں تو اس کے بعد بچے جواب میں کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے وہ کیا لکھیں گے؟ آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے انڈر لائن کر دیا تو چکور سے متعلق 2 اہم معلومات کون سی ہیں؟ یہاں سے بچہ سلیکٹ کرے گا اس پیسج کو، یہ جو گرین رنگ میں ہم نے یہاں پہ بتایا ہے کہ بھائی 2 اہم معلومات کون سی ہیں؟ پاکستان کا قومی پرندہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ عراق میں بھی اس پرندے کو قومی پرندہ مانا جاتا ہے. یہ بھی بات وہ انڈر لائن کر لے گا. تو پاکستان اور عراق کا قومی پرندہ ہے. ایک بات یہ ہو گئی، سریلی آواز اور سفید اور کالی پٹیوں کی وجہ سے الگ دکھتا ہے. یہ 2 بات ہو گئی. اس طریقے سے بچہ نوٹ میکنگ شروع کر دے گا. پھر بچہ دوسرا سوال پڑھے گا، اور دوسرے سوال میں جب وہ دیکھے گا کہ چکور کی فطرت اور رہن سہن سے متعلق 2 باتیں تحریر کیجئے، تو چکور کی فطرت اور رہن سہن سے متعلق جو 2 باتیں ہیں وہ جب اپنی جواب کی کاپی کی طرف جائے گا ان سطور کی جانب، تو پھر کیا ہے اس کو کس طریقے سے لکھے گا؟ یہاں پر وہ آئے گا اور بتائے گا کہ چکور جھنڈ کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے جھنڈ کی شکل میں رہنے کو پسند کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی عبارت میں جواب ہو گیا. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ پہاڑوں کی گھاٹیوں، یہاں پہ لکھا ہوا یہ گہری پہاڑی گھاٹی اور درختوں اور جھاڑیوں یا چھوٹی چھوٹی چٹانوں میں اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. تو اس کی مختصر سی بات جو ہے دوسری سطر میں لکھ دی جائے گی. اس کے بعد بچہ جو ہے وہ تیسری بات پڑھے گا، تیسرا سوال پڑھے گا، اور تیسرے سوال کو پڑھنے کے بعد جب وہ پڑھ لے گا کہ چکور اور چاند کے تعلق سے 3 مثالیں کون سی دینی ہے،
تو فوراً وہ پیسج سے نکالنے کے، وہ پہلے ہی انڈر لائن کر چکا ہے 12 منٹ میں، انڈر لائن کرنے کے بعد وہ ان باتوں کو جان چکا ہے کہ یہ باتیں کون سی ہیں، وہ اس بلو والے حصے میں دیکھ چکا ہے کہ اچھا یہ باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اب وہاں پہ کس طرح لکھے گا کہ ہر وقت ٹکٹکی باندھ کر چاند کو تکنا چکور اور چاند کی محبت کے رشتے کو ظاہر کرتا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا لکھے گا؟ چاندنی راتوں میں اونچی اڑان بھر کر چاند تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ ایک دوسری بات ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ آگ کی چنگاری کو چاند کی کرن سمجھ کر کھانے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ اس پیسج میں تیسری بات ہے. اس طریقے سے بچہ 2 نکات جہاں ضرورت ہو 2 نکات نکالے گا، 3 نکات جہاں پر ہو ضرورت وہ 3 نکات نکالے گا، اور اس کے بعد ان جوابات کو لکھ کر کے پورے نمبر حاصل کر لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی مشق ہے کہ جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے اس کو کرنا ہے، کس طریقے سے اس مشق کو کرنا ہے. اور دیکھیے یہ وہ انداز ہے جو ہم نے کتاب میں کلرفل انداز میں سمجھایا ہے بچوں کو. یہ کتاب کے صفحات ہیں. میری کتاب میں ایک نمونے کے طور پر جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جوابات لکھ کر کے بچوں کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو ان عبارتوں سے جوابات کو ڈھونڈنا ہے. آپ دیکھیں سوال نمبر 16 کو کہاں سے ڈھونڈا بچے نے، سوال نمبر 17 کو کہاں سے تلاش کیا، سوال نمبر 18 کے لیے جو 2 نکات ہیں وہ 3 نکات ہیں وہ کہاں سے نکالے، سوال نمبر 19 کے لیے جو 2 نکات ہیں وہ نیچے والے صفحات سے نکالیں. اس طریقے سے تمام جوابات کو نکالنے کے بعد دی گئی سطور میں اس طریقے سے لکھنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، 2 اہم معلومات یہ آ گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد 17 نمبر میں جب یہ بات آئی تو پھر اس کے سامنے یہ 2 اہم معلومات اس نے پیش کر دی. پھر جب 18 نمبر کا سوال اس نے پڑھا تو اس نے پھر کیا کیا، 3 معلومات اس طریقے سے پیش کر دی. اور جب اس نے 19 نمبر سوال پڑھا تو اس نے 2 معلومات اس طریقے سے پیش دی. ہر سوال کا جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ اس ایک سطر کے اندر ہونا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، چاہے وہ فقرے کی شکل میں لکھا جائے چاہے جملے کی شکل میں لکھا جائے. فقرے کی شکل میں بھی بات ہو سکتی ہے اور جملے کی شکل میں، جیسے پاکستان اور عراق کا قومی پرندہ ہے، بس یہ مختصر سی بات بھی ہو سکتی ہے. چکور جھنڈ کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں، مختصر سی بات بھی ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا لمبا جملہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے بچوں کو سکھایا جائے، اور جب یہ کام بچے کر لیں تو یہ 9 نمبر ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی. آسانی سے وہ ان جوابوں کو لکھنے کے بعد وہ آگے بڑھیں گے اور 25 منٹ میں آسانی سے یہ کام کر لیں گے. اس طریقے سے مختلف عبارتیں بچے کرتے چلے جائیں گے، مشق کرتے چلے جائیں گے. دیکھیے ایک دوسرا جو موضوع آیا بانس کا پودا، اس بانس کے پودے میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوالوں کے ساتھ، خلاصے کے سوال کے ساتھ یہ الفاظ اور معنی انگریزی کے دیے ہوئے ہیں، اور یہ انداز پوری کتاب کا ہے. ہماری بادبان اردو کی کتاب کا انداز یہ ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ ان مشقوں کی تیاری کروائی جائے، اور دیکھا جائے کہ بچوں کو کسی قسم کی دشواری تو نہیں پیش آ رہی. اور جب ان باتوں کو بچے سمجھ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی اور وہ کام کرنے میں پوری مہارت بھی حاصل کر لیں گے. امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس نوٹ میکنگ یا نوٹ نویسی کی مشق پر پوری طرح مہارت حاصل کریں گے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. شکریہ. اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.